نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء کی ہم آیت نمبر 74 سے آج پڑھ رہے ہیں۔ ولوطن اور لوط علیہ السلام آتیناہو عطا کیا ہم نے اس کو، دیا ہم نے اس کو حکم و علمن اور علم، و نجیناہو اور نجات دی ہم نے اس کو، من القریتی اس بستی سے، التی جو کانت تعمل الخبائث کرتی گندے کام، جو خبائث کرنے والی تھی، اس قوم سے ہم نے نجات دی۔ سورہ انبیاء میں ہم انبیاء کرام کا تذکرہ پڑھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات ہم نے پڑھے، اس میں بھی تذکرہ تھا کہ ہم نے انہیں بچا لیا، یعنی لوط علیہ السلام کا نام آیا تھا اس میں بھی، اور اب کہا جا رہا ہے کہ لوط کو ہم نے نجات دی۔ وہاں پہ تھا کہ وَنَجَّيْنَاهُ نجات دی ہم نے اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، وَلُوطًا اور لوط کو، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اس بستی کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی تھیں۔ اب یہاں خاص ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ لوط علیہ السلام کا، جیسا کہ ہم سب جانتے بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے علاوہ صرف انہیں ہی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کی سعادت ملی تھی، اور پھر ان کے ساتھ ہجرت کرنے کی بھی۔ اب یہاں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور جس طرح سے بات شروع ہو رہی ہے وَلُوطًا، اس کہنے سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وہ بھی بات یہ ہو رہی، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ انبیاء کے اسی سلسلے سے تعلق رکھتے تھے جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی پیچھے جن انبیاء کرام کا تذکرہ آیا انہی میں سے لوط علیہ السلام بھی تھے، اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں حکم اور علم عطا کیا۔ حکم کے مختلف معنی، حکمت، صحیح اور مناسب فیصلہ کی قوت اور صلاحیت۔ حکمت کا لفظ پیچھے ہم نے دین کی سمجھ کے لیے، اس کے صحیح فہم کے لیے بھی سمجھا تھا، اور علم سے مراد علم حق، وحی الہی سے حاصل ہونے والا علم۔ قرآن مجید میں حکم اور علم عطا کیے جانے کی بات نبوت عطا ہونے کے لیے بھی آتی ہے۔ اکثر جگہ ہم دیکھیں گے ہم نے اسے حکم اور علم عطا کیا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے انہیں نبوت عطا کی۔ انبیاء کرام اصل میں نبوت ملنے سے پہلے بھی اپنی بالکل صحیح فطرت پر قائم ہوتے ہیں، اپنی فطری صلاحیتوں سے صحیح کام لے کر انہیں پروان چڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا باطن، ان کا اندر سے جیسے وہ نور وحی اخذ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، نور وحی لینے کے وہ قابل بن جاتے ہیں، اتنا پاکیزہ ان کی فطرت، ان کا دل بن جاتا ہے، پاکیزہ رہتے ہیں۔ فطرت پہ تو اللہ نے پیدا کیا ہر ایک کو، لیکن وہ اس پاکیزگی کو پروان چڑھانے والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور وحی انہیں نور علی نور کر دیتی ہے، اور زیادہ ان کو روشنی مل جاتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی اتنی کوششوں کے باوجود، ہم نے پیچھے واقعات میں پڑھا بھی کس طرح سے انہوں نے کوشش کی قائل کرنے کی اپنے قوم کو، اپنے باپ کو، لیکن ہوا کیا، ان کی پوری قوم حکمت سے محروم ہی رہی، نہ ان کے باپ کو وہ توفیق ہو سکی، اور وہ لوط علیہ السلام نے حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ حکم و علم عطا کر دیا۔ اور پھر آتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ اور نجات دی ہم نے اس کو، من القریتی۔ اب تفصیلی واقعات نہیں آ رہے ہیں انہوں نے کیا کچھ کیا، اپنے قوم، ان کے قوم نے کیا ان کے ساتھ کیا، بلکہ ان کا ذکر ہوا، اور پھر ان کو کس طرح نجات دے دی گئی یہ بتایا جا رہا ہے۔ ہم نے نجات دی اس کو اس بستی سے، انہیں اس بستی سے بچا کر نکال لیا۔ اب ایک اور دفعہ انہیں اللہ تعالیٰ نے نجات دی، پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو ان کی اپنی قوم تھی، اس سے نجات دی۔ اب یہاں دوسری قوم جہاں انہیں بھیجا گیا تھا نبی بنا کر، جن میں انہیں کام کرنا تھا، ان سے بھی نجات دی۔ ایک اور ہجرت انہوں نے اللہ کے راستے میں کی۔ اب یہ بستی کون سی تھی؟ بحیر مردار جو ڈیڈ سی کہلاتا ہے نا، اس کے جنوب میں، ساؤتھ اور ساؤتھ ایسٹ میں بہت سی بستیوں کے کھنڈرات موجود ہیں۔ کچھ بستیاں بحیر مردار میں ڈوبی ہوئی ہیں، کچھ کے آثار باقی بھی ہیں۔ اس علاقے کے بارے میں تاریخ دانوں کا، ہسٹورینس کے خیال میں، وہ کوئی 2000 قبل مسیح کی بات ہو رہی ہے، یہ بہت ہی سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔
کوئی 7 بڑے شہروں کے نام بھی پچھلی کتابوں سے غالباً مفسرین نے لیے، وہ بتاتے بھی ہیں، جن میں سے صدوم اور عمورہ 2 بڑے مرکزی شہر تھے۔ اب اس کے باشندوں کا حال یہ تھا کہ یہاں کہا گیا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، کہ ہم نے اسے نجات دی ایسی بستی سے جو کانت تعمل الخبائث، کہ وہ جو بڑی خبیث کام کرنے والے تھے۔ اور کیا تھا، انہم کانوا قوما سوء فاسقین، بے شک وہ تھے ہی بہت برے لوگ، بہت بد کردار لوگ۔ خبائث یہاں پہ کن اعمال کو کہا گیا، کون سے اعمال ہیں جس کے بارے میں سورہ عنکبوت کی آیت یاد کریں تو وہاں پہ کہا گیا، وہاں پہ بھی لوط علیہ السلام کے جیسے تذکرہ آتا ہے کہ وَلُوطًا، اور لوط اذ قالا، جب کہا انہوں نے، لقومہ، اپنے قوم سے، انکم، بے شک تم، لتأتون الفاحشۃ، کہ تم ایک کھلی بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو اس سے تم سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے بھی نہیں کی، اتنی کھلی بدکاری کا تم ارتکاب کرتے ہو۔ وہ اپنے قوم سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں انکم لتأتون الرجال، اور کیا تم مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو، مردوں کے پاس جاتے ہو، وتقطعون السبیل، اور راستے مارتے ہو، وتقطعون السبیل کہ راستے کاٹنا، یعنی راستے میں بیٹھ کر لوٹ مار کرنا گزرنے والوں کے ساتھ، وتأتون فی نادیکم المنکر، اور تم اپنی مجلسوں میں بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو۔ اتنے بے حیا ہو گئے تھے کہ اپنی مجلسوں میں بے حیائی کا ارتکاب کرتے تھے چھپ کر کرنے کے بجائے۔ اب یہاں پہ جو سورہ عنکبوت میں جو تفصیل آتی ہے ان کے اعمال کی، کہ وہ کیا کیا کچھ وہ کرتے تھے، وہی اسی عمل کی طرف اشارہ اس آیت میں بھی مل رہا ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو کہا جا رہا ہے۔ اور سورہ اعراف میں ویسے کہا گیا کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، اور زیادہ ان کے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا اصل برا کام وہ کرتے تھے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ تو اب یہ تو تھا ہی سب سے زیادہ خبیث عمل نا، جو وہ نہ صرف کرتے تھے بلکہ اسے پوری قوم کی حیثیت سے کر رہے تھے، جس طرح کہ اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، بڑے دھڑلے سے اپنی مجلسوں میں۔ سوچیں ایک گناہ کرتے ہوئے اگر شرمندگی ہو، انسان اسے اپنا پرائیڈ ہی نہ بنا لے، تو پھر پلٹنے کے امکانات بھی ہوتے ہیں نا۔ کتنے بڑے بڑے گناہوں میں، گناہ کبیرہ میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے کوئی شخص، لیکن ہر گناہ پہ وہ شرمندہ ہو رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، شرمندہ ہوتا رہے تو پھر کتنے لوگوں کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، پھر پلٹ بھی جاتے ہیں نا۔ لیکن جو گناہ کو گناہ یا اپنی غلطی ہی نہ مانے، پھر تو اللہ کی پکڑ ہی ان کا علاج ہے نا۔ اب وہی چیز آج ہم یہاں کے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، کس طرح کتنی عام کرنے کی کیسی زبردست کوششیں ہو رہی ہیں نا، کہ انسانی حقوق اور ہمدردی حاصل کرنے کے پردے میں برائی کو کس طرح پروموٹ کرنے کی کوششیں اپنے عروج پہ ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے، پوری دنیا میں اسی طرح پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، ہر جگہ ہر طرف، جسے برائی کو برائی نہ سمجھا جائے۔ اتنی بڑی بے حیائی جسے قرآن میں فاحشہ ہی کہا گیا، اب وہ ایسی نہیں ہو جاتی نا، کوئی اتنی بڑی برائی، ایک انسان کی جو فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کے پیدا ہی اچھی فطرت پہ کیا ہے، اچانک سے کسی اتنی بڑی فاحشہ میں نہیں آ جاتا ہو۔ ہوتا کیا ہے، بہت سے جو فحاشی کے رویے ہوتے ہیں، اخلاقی برائیوں کے نتیجے میں انسان وہاں تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے قرآن دور سے روک دیتا ہے نا، بولا تقریب الزنا، قریب ہی نہیں جاؤ زنا کے، زنا کے تک لے جانے والے کام بھی نہیں کرو جس سے شہوت دل میں پیدا ہو، ایسے کام ہی نہ کرو، ایسے برائیوں تک لے جانے والی، برائیوں میں دلچسپی پیدا کرنے والے ہر کام سے دور رہو۔ یہاں جو قوم جو اتنی دھڑلے سے، اتنی علل اعلان ایسی برائی فحاشی کی کر رہی ہو، تو ظاہر ہے پھر وہ کتنی ساری برائیوں میں مبتلا ہی ہوں گے نا، جس کے لیے یہاں اشارہ مل رہا ہے کہ وہ تھے، وہ انہم کانوا قوما سوء فاسقین، بہت ہی برے لوگ تھے، وہ بہت ہی فاسق لوگ تھے۔ اس قوم کی برائیوں کی داستان جو پچھلی کتابوں میں آتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے، ویسے تو بہت سے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں جو دہرا نہیں رہی ہوں، لیکن تلمود میں ان سارے واقعات کا تذکرہ
کے تذکرے کے بعد وہاں پہ اس کا حال لکھا جاتا ہے. اس قوم کا خلاصہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بد معاملہ لوگ تھے. یعنی دوسرے بھی تمام معاملات میں بھی ان کا یہی حال تھا، انتہائی دھوکہ دینے والے، ظلم کرنے والے. کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت گزر نہیں سکتا تھا. سرے عام مسافروں کو لوٹتے، جان تک سے مار ڈالتے. اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا. پوری وادی جو ہے وہ جس طرح بھی ہم سب سمجھ رہے تھے، تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انتہائی سرسبز و شاداب علاقہ تھا. وہ پورا باغ ہی باغ بنا ہوا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا، اور اس میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ علانیہ بدکاریاں کرتے تھے. کہ ان ساری حرکتوں کو جو سورہ عنکبوت کی جو 2 آیات ہم نے یاد کی اس میں بیان کر دیا گیا. اور یہاں سورہ انبیاء میں 2 الفاظ میں تعمل الخبائث میں ساری تفصیل آ گئی کہ وہ تھے گندے کام کرنے والے، برے کام کرنے والے. خبائث، خبیث کی جمع ہے نا، خبث سے. خبث کیا ہوتا ہے؟ بری اور گندی لگنے والی چیز. اردو میں بھی ہم استعمال اس طرح کرتے ہی ہیں. اب قوم لوط پر اللہ کا غضب اور ان کے کا عذاب میں گرفتار ہونا، اور آج کی دنیا کے حالات کے پس منظر میں سوچیں کہ ہمیں اپنی اولادوں اور آنے والی نسلوں کے لیے کیسی فکر کرنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے نا. کیا اس کے لیے کریں، کیا ہمیں کرنا چاہیے. ایک تو خود بھی اسکالرس کے لیکچرز سنیں، اس کے بارے میں سرچ کریں کہ ان کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے صحیح جواب دے سکیں. پروپیگنڈے چل رہے ہیں نا اس کے حق میں، ان پروپیگنڈوں کے جواب بھی تو دینے ہیں، پھر ہمیں کچھ بات بھی تو کرنی ہے. تو خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے. ان کیا باتیں وہ کرتے ہیں اور اس کا جواب کیا ہے ہمیں پتہ ہونا. پھر یہاں سورہ انبیاء میں بھی لوط علیہ السلام کے ابھی تذکرہ شروع کرنے سے پہلے اور اس کے انبیاء کرام کے بارے میں جو آیت تھی کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعِلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ. ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیک کاموں کی، نماز کی اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی. نیک کاموں کی طرف راغب ہونا، نماز اور زکوٰۃ کی طرف راغب ہونا. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. وہی چیز ہے انسان کو بچانے والی برائیوں سے نا. سورہ عنکبوت میں بھی قوم لوط اور دوسری قومیں جو عذاب الہی کا شکار ہوئیں ان کا تذکرہ آیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی. وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے. وہاں پہ کس نے جامع الفاظ میں بتا دیا گیا حل، جیسے ایک طرح سے بتا دیا جا رہا ہو نا، کیا چیز ہے جو فحش سے روکنے والی ہے، منکر سے روکنے والی ہے، برائیوں سے روکنے والی ہے. کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اتلو ما اوحی الیک کتاب من ربک، اللہ کی کتاب کا سننا، پڑھنا، تلاوت، اس کو سمجھنا، اس پہ غور کرنا، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا. اور پھر یہ کہ نمازیں ہی فحش اور منکر سے، گویا ہر برائی سے، منکر کہیں تو سبھی آ جاتا نا اس میں، ہر برائی، ہر گناہ کے کام سے، ہر ناپسندیدہ کام سے روک سکتی ہیں، کہ انسان کو روک سکتی ہے. اس میں نماز میں یہ طاقت ہے. اگر نماز جیسی پڑھنی چاہیے، صرف سر سے بوجھ نہیں اتارا جا رہا ہو، وہ انسان کی اگر سوچیں سب سے زیادہ بہترین مقام جو نماز کا ہونا چاہیے وہ اس کے زندگی میں ہو، کہ اس کے اطراف اس کی زندگی گھومتی ہے، زندگی کے سارے اسکیجول اس کے اطراف بنتے ہیں، اس کو بہترین بنانے کی اسے فکر رہتی ہے، اس کو احسان کے ساتھ ادا کرنے کی فکر رہتی ہے، تو کتنی دوسری برائیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں انسان سے نا. انسان اپنی نماز کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. نماز اس کی حفاظت فرماتی ہے، اسے برائیوں سے روک لیتی ہے. اور کتاب کو پڑھ رہے ہوں تو کس طرح آخرت کی باتیں، قیامت کے تذکرے کس طرح ایک اور ہی فکر دے دیتے ہیں نا. اور نماز اللہ کی اطاعت سکھا دیتی ہے، اللہ کے آگے جھکنا سکھا دیتی ہے، اللہ کے لیے اپنی خواہش پر قابو پانا سکھا دیتی ہے. تو وہ چیزیں ہیں جو روکنے والی ہیں. پھر اللہ کا ذکر تو ہے بڑی چیز کہیں تو کس طرح سے نا، کہ وہ تو
جو ذکر اللہ کا ذکر سوچے جتنا زیادہ جو کرنے والا ہو وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ تعالیٰ کا قلعہ ہے جیسے اللہ کا ذکر۔ تو انشاءاللہ ہم خود بھی یہ سب کرنے والے ہوں، اس پہ توجہ دینے والے ہوں، اپنی اولادوں سے نئی نسلوں سے بھی وہ کروا سکیں، وہی چیز انہیں روکے گی نا۔ آج صرف وہ نہیں کرو یہ نہیں کرو کہنا انہیں اتنا نہیں بچا سکتا جتنا کہ ان کو نماز کی طرف راغب کرنا، انہیں قرآن کی طرف راغب کرنا، قرآن پڑھنے کی طرف توجہ دلانا، اپنی نماز کو بہترین بنانے کی طرف توجہ دلانا، وہی چیزیں اس برائی سے بچا سکتی ہیں نا۔ اب یہ بات اس لیے یاد کر رہی ہوں کہ جب ہم یہ پڑھنا ہو تو کتنی فکر پیدا ہوتی نا کہ اچھا ہم کیا کریں، پھر کیسے روکیں۔ سیلاب تو چلا آ رہا ہے، امٹتا چلا آ رہا ہے نا، ہمارے گھروں تک چلا آ رہا ہے ان برائیوں کا، ان فحاشیوں کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بچائے رکھے اس سارے سیلاب سے، اس برائی کے۔ پھر کہا جا رہا ہے سورہ انبیاء ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 75، وَأَدْخَلْنَاهُ، اور داخل کیا ہم نے اس کو، ہو کا اشارہ کس طرف؟ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف، داخل کیا ہم نے اس کو فی میں رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہو بے شک وہ من الصالحین، وہ نیک لوگوں میں سے تھا، وہ صالحین میں سے تھا۔ اب وہ قوم کیونکہ فاسق تھی، بری قوم تھی، اس لیے اللہ نے اپنے صالح، اپنے نیک بندے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو ان سے نجات دے دی، ان سے بچا لیا اور اس قوم سے نجات دی۔ اب نجات کس طرح دی گئی، کیسا سخت اور عبرتناک عذاب ان پر دنیا میں بھی آیا، اس کی تفصیل پیچھے پڑھتے بھی رہے ہیں اور ابھی آگے صورتوں میں بھی آ جائے گی، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے تو ہم بھی اسے اسکپ کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چل رہا ہے انداز، وہ قوم کی پکڑ، ان کے عذاب کی بات نہیں ہے، انذار کی بات نہیں آ رہی ہے، بلکہ اللہ کے برگزیدہ انبیاء کی پاکیزہ سیرت کے مختلف نمونے سامنے رکھے گئے، ان سے ہم سبق حاصل کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جب انہوں نے اللہ پہ توکل کیا، وہ جب ثابت قدم رہے برے سے برے حالات میں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح ان کے لیے آئی، وہ چیز یہاں واضح کی گئی ان واقعات کو سناتے ہوئے۔ تو اسی لیے یہاں وہ بات ہو رہی ہے لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ اب لوط علیہ السلام کا دیکھیں کہ کس طرح وہ اتنی بری قوم کے درمیان رہتے ہوئے، وہ اور ان کی اولادیں، جو پچھلی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹیاں ہی تھیں ان کی، اس گندگی سے نہ صرف محفوظ رہے بلکہ اس ظالم و فاسق قوم کی اصلاح کے لیے بھی جتنا اور جب تک ممکن ہو سکا پوری کوشش کر ڈالی، پوری انہوں نے کوشش کی کہ انہیں روک سکیں۔ جو واقعات ہم پڑھتے ہیں نا، جب فرشتے آ بھی گئے ہیں، اب عذاب آنے والا ہے، اس وقت بھی ٹوٹے پڑ رہے ہیں، اس وقت بھی وہ کتنی کوشش کرتے ہیں لوط علیہ السلام انہیں سمجھانے کی، انہیں روکنے کی۔ اور ایک اللہ کا بندہ جب اس طرح ثابت قدمی سے جو کام اسے کرنا ہے وہ کر لیتا ہے، پھر اللہ کی مدد آ جاتی ہے، تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو نجات دے دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کس طرح ان کے پیچھے ہی ان فاسقوں پر عذاب شروع ہو گیا تھا نا، جب رات گئے ان کو نکلنے کا حکم ہوا، وہ جا رہے ہیں، اور سے پلٹ کر نہیں دیکھنے کی بات کیوں تھی، عذاب وہاں شروع ہو رہا تھا، کوئی اس کو نہ دیکھے وہ تم پر بھی نہ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بچا لیا، کتنے قریبی تھا، بس ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے، انہیں بچا لیتا ہے۔ اللہ کی بندگی پر ثابت قدم ہوں، اسی پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تھام لیتی ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اسے داخل کیا ہم نے اپنی رحمت میں، اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور کہ وہ صالحین میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے سارے لواحقین کو بھی صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر استقامت دے اور اپنی رحمتوں میں داخل فرمائے، اس دنیا میں، دنیا سے جاتے ہوئے اور آخرت میں، آمین یا رب العالمین۔ پھر ذکر آ رہا ہے، اب لوط علیہ السلام کا تذکرہ ختم ہوا، وَنُوحًا، اور نوح کو، اذ نادا، جب پکارا، من قبل، اس سے پہلے، فاستجبنا، پس قبول کر لی ہم نے اس کی دعا، لہو، اس کے لیے، فنجیناہ، پھر نجات دی ہم نے اس کو، وَأَہْلَهُ، اور اس کے اہل، اس کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، کرب عظیم سے ہم نے نجات دی۔ اب ہم دیکھ رہے تھے کہ جب یہ واقعہ جو شروع ہوئے، انبیاء کرام کا ایک تاریخی
سلسلے کا بیان چل رہا تھا نا، نیچے سے اوپر کی طرف جیسے جا رہا تھا، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر، پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات، پھر ان کے ساتھ ہی لوط علیہ السلام کا۔ اب ان سب سے پہلے مبعوث ہونے والے اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر تذکرہ آ رہا ہے۔ وَنُوحًا کا لفظ جس طرح آیا ہے اس سے مفہوم بنتا ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے ان بندوں کو نجات دی جو پہلے ابھی ذکر آیا نا، حضرت ابراہیم، حضرت لوط کا، اور ان جن کا اوپر ذکر ہوا، اسی طرح نوح علیہ السلام پر بھی اپنی رحمت فرمائی، نجات دی، ان کی مدد فرمائی، جیسے کہا جا رہا ہو نا۔ صرف ایک ہی لفظ ہے نوحن سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی، کیونکہ وہ پیچھے سے تعلق اس کا جڑ رہا ہے، اور نوحن کی جیسے ترکیب جس طرح سے ہے۔ اب یہ بھی یاد رہے کہ یہ مکی سورہ ہے، کیسے کیسے برے حالات میں ثابت قدم رہنے والوں پر اللہ کی کیسی رحمتیں ہوتی رہی ہیں، اس کا بیان، اور کہ اللہ ان کی کیسی مدد فرماتا ہے، اس کے واقعات، وہ سارے واقعات سوچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی کیسی ہمت بڑھانے والے تھے، اور ہمارے بھی ایمان اور توکل کو بڑھانے والے ہیں۔ ہمیں بھی کیسے حالات ہو رہے ہوں، کتنی پریشان کن ہو رہے ہوں، لیکن اصل اللہ پر ایمان ہو، اللہ پر توکل ہو، وہ مدد کرنے والا ہے۔ ہم صالح ہوں، ہم نیک رہیں، نیکی پہ قائم رہیں، باقی آگے اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے نا۔ اسی کے لیے یہاں یہ واقعہ سنائے بھی گئے، اور کہا جا رہا ہے کہ اذ نادا من قبل، اس سے پہلے، اب یہ کس سے پہلے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے، یعنی جو وقت، جو دور اس وقت گزر رہا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اس سے پہلے کی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، یا یہ بھی کہ جو اوپر جو انبیاء کا ابراہیم و لوط علیہ السلام سے پہلے ہم نے سنی بات، فاستجبنا لہ، بس قبول کی دعا اس کی، کہ ہم نے قبول کی اس کی دعا۔ اب وہ کون سی دعا تھی، اور یہ انہوں نے کب کی تھی؟ 950 سال تک اپنی قوم کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے رہنے کے بعد جب معلوم ہو گیا کہ اب کوئی ان میں ہدایت لینے والا نہیں ہے، جب ان کا مکر اور سازشیں اتنی بڑھ گئی قوم کی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے تھے۔ قرآن میں ویسے رسولوں کی مخالفت کرنے والوں کے لیے یہ بات آتی کہ اتنی ان کے مکر تھا کہ ان سے جیسے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے، ان کی قوم بھی ویسی سازشیں کر رہی تھی نا ان کے خلاف۔ تب انہوں نے دعا کی، کیا دعا کی؟ انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو ہی میری مدد فرما۔ یہ سورہ قمر میں ہے یہ دعا، کہ اب کس طرح اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ مغلوب ہو گیا، بالکل دبا لیا انہوں نے، اب تو کوئی بات وہ سننے والے نہیں ہے، اب تو ہی میری مدد فرما، وہ کہتے ہیں نا۔ سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کا پورا تذکرہ ہے، وہاں پہ بھی ان کی دعا تھوڑی سی تفصیل سے آتی ہے۔ وہاں پہ ان کی دعا ہے وقالا، اور کہا نوح ربی، نوح نے دعا کی اپنے رب سے، کہا اے ربی میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ تو زمین پر ان کافروں میں سے ایک کو بھی چلتا پھرتا نہ چھوڑ۔ دیکھ لیا تھا نا انہوں نے، ایک ایک کو دعوت پہنچا دی تھی، سورہ نوح میں انہوں نے کہا بھی تھا، ایک ایک کو الگ الگ، فردن فردن، علانیہ، ہر طرح سے، سب کے ساتھ بھی، اکیلے میں بھی، چپکے چپکے بھی انہوں نے دعوت دے دی تھی۔ اور اب ان کو دیکھ چکے تھے کہ نہیں، کوئی اب ہے ہی نہیں، اب کوئی قبول کرنے والا ہے ہی نہیں، وہ چیز انہوں نے محسوس کر لی۔ پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ اب ان کو مت چھوڑ، ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر تو ان کو چھوڑ رکھے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے صرف فاجر اور کفار ہی پیدا ہوں گے، بدکار اور ناشکرے ہی بس پیدا ہونے والے ہیں۔ رب اغفر لی ولی والدی، اے میرے رب میرے بخش دے مجھے اور میرے والدین کو، ولیمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور مغفرت فرما میرے رب میری، میرے والدین کی، اور جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوں۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ظالمین کے حق میں بس تباہی میں ہی اضافہ فرما۔ تفصیل سے انہوں نے دعا کر لی، اب وہ نہیں ہے اس قابل، اب تو انہیں تباہ کر دے۔ تو اس دعا کا یہ تذکرہ آ رہا ہے کہ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول فرما لی،
اور پھر کیا ہوا کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اب نوح علیہ السلام کو بھی نجات دیے جانے کی بات آ رہی ہے. پیچھے بھی تھا نا کہ ہم قوموں نے مخالفتیں کی، اب جتنی کر سکتے تھے اللہ نے نجات دے دی. لوط علیہ السلام کو بچا لیا، ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا. اسی طرح نوح علیہ السلام کو بھی اس قوم سے نجات دے دی، ان کو وَأَهْلَهُ ان کے گھر والوں کو اور ان کے اہل کو ہم نے بچا لیا. یہ بھی ممکن ہی ہے کہ ایمان لانے والوں میں ان کے اہل خاندان ہی ہوں، لیکن اہل عربی میں ویسے وسیع معنوں میں آتا ہے، جیسے اہل کتاب، اہل اللہ، اہل حدیث ہم بھی کہتے ہیں نا اردو میں. تو کسی شخص سے جیسے خاص تعلق رکھنے والوں کو بھی اہل کہا جاتا. اسی طرح یہاں اہلہ کا لفظ ہو سکتا ہے، کیونکہ کشتی میں جو لوگ بچا لیے گئے تھے، پیچھے بھی ہم دعا بھی جو یاد کر رہے تھے سورہ نوح میں، وہ بھی مومنین اور مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں نا. تو کچھ اور بھی لوگ جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. ان کے اہل کو ہم نے بچا لیا. من الکرب العظیم کہا جاتا ہے. کرب کا لفظ اردو میں بھی ہم سمجھتے ہیں نا، رنج و غم کی جو سخت تکلیف اذیت ہوتی ہے. اور انبیاء کرام کے غم اور ان غم و اندوہ کا اندازہ ہم کرنا چاہیں تو اس ماں کی دل کی کیفیت کا سوچیں، جس کی اولاد غلط راہ پہ چل پڑی ہو، کتنی اذیت سے گزر رہی ہوگی نا. پھر وہ وہاں کے بچانا چاہتی ہے، کچھ برا نہیں چاہتی، کچھ نہیں چاہتی سزا ملے دنیا میں نہ آخرت میں، اور بچ بھی جائے. بالکل وہی کیفیت، بلکہ کیا پتہ اس سے بھی زیادہ انبیاء کرام کی ہوتی ہو نا، کہ قوم کو عذاب سے بچانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہوں، ہر طرح سے کوششیں وہ کر ڈالیں، اور قوم نہ صرف یہ کہ جھٹلا رہی ہو بلکہ اذیت پر اذیت دے رہی ہو. تو پھر انبیاء کرام کیسے بڑے کرب عظیم سے گزرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان ہی فرمائی کئی جگہ کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ شاید تم اپنے آپ ہی کو ہلاک کر لو گے. سورہ نوح میں بھی نوح علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے جو اپنا حال عرض کیا تھا، وہ بھی کیا کچھ تھا نا کہ اے میرے رب، میں نے انہیں دن اور رات پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار میں ہی اضافہ کیا، یعنی بڑھ چڑھ کر انکار ہی کرتے رہے. جب میں نے انہیں بلایا کہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے. پھر آگے جا کر اور وہ بتاتے ہیں، اس میں سورہ نوح کی آیات کے ترجمہ ہم یاد کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے بتوں کی بندگی پر ہی اڑے رہے، استکبار ہی کرتے رہے. سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا حال بتایا کہ وہ سورہ نوح میں تو ان کے الفاظ میں نوح علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں اپنا حال، اور سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح، کہ اس سے پہلے نوح کو جھٹلایا، کہ قوم نوح نے جھٹلایا. فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا. وقالوا مجنون، اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے. وازدجر، اور وہ بری طرح جھڑکا گیا. وازدجر میں پتہ نہیں کیسی کتنی تفصیلات آ جاتی ہیں نا، کتنے واقعات ہوں گے ان صدیوں میں جب وہ کام کر رہے تھے، کس طرح سے انہیں کہاں کہاں جھڑکا گیا ہو، کیسے دھکے دیے گیا ہو، کیا کچھ کیا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 9-10 سال ہی تھے مکی دور میں، اس میں ہی کیسے کیسے واقعات ہوئے تھے نا. نماز میں سجدے میں ہیں، اوچھ اوپر ڈال دی جائے، چادر گلے میں ڈال کے اس کو مروڑنا شروع کر دے، سیکشن لگا دیا گیا، معاشی بائیکاٹ، برا بھلا کہنا، کیا کچھ نہیں ہوا. تو وہ کیا کچھ ان کے ساتھ وزدجر، کس طرح سے وہ جھڑکے گئے ہوں گے، وہ تھا اصل کرب عظیم جس کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے نا، کہ ہم نے اسے اس کرب عظیم سے بچا لیا. اور پھر وہ بھی سمجھا گیا کہ کرب عظیم میں کہ وہ جو عذاب عظیم، جو عذاب آیا، جو سیلاب آیا، جو ان کے قوم پر آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا اس سے، اس میں وہ گرفتار نہیں ہوئے، وہیں تھے، موجود ہیں اس ایک چھوٹی سی ایک کشتی کے اندر اتنے بڑے سیلاب سے جو پوری وقت کی وہاں کی ساری آبادی کو بہا لے گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو، اس کے اہل کو، اس کے ماننے والوں کو اس میں نجات دے دی. وہی چیز یہاں اثر واضح کی جا رہی نا، اللہ کی مدد کیسی ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ. اور یہ کہ وَنَصَرْ نہ ہو، اور مدد دی ہم نے اس کی، من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ہم نے مدد دی، ہم نے اس کو ان لوگوں سے جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو. انہم کانوا، بے شک تھے وہ، قوم السوء، برے لوگ.
پیچھے قوم لوط کے لیے بھی ان کے لفظ برے برائیاں کرنے والے. فاغرقناہم اجمعین، بس غرق کر دیا ہم نے ان سب کو. انہم کانوا قوم سوء، وہ بڑے ہی برے لوگ تھے. وَنَصَرْنَاهُ، ویسے جو لفظ آ رہا ہے نصرنا کے بعد من کے آنے سے مفہوم ہو جاتا ہے جیسے کسی کے مقابلے میں مدد کرنا. یہاں مطلب یہ ہوا، مفہوم یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہی قوم سے مقابلے کے لیے کافی ہو گیا. کیوں اللہ نے اس قوم سے انتقام لیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا کہنے سے سمجھ میں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے بندے کی مدد کے لیے ان سے انتقام لیا، بندے کے لیے کافی ہو گیا، اور کیونکہ وہ برے لوگ تھے. اب قوم کا کیا حال تھا کچھ ہم نے یاد بھی کیا. ان کی ہٹ دھرمی کا ویسے اندازہ تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ اتنے عرصے تک اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہنے کی مثال تاریخ میں ملتی نہیں ہے کہ اتنی صدیوں تک کوئی بلاتا رہا ہو. جیسے کہ نوح علیہ السلام نے کوششیں کی اور اس کے نتیجے میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے جو ایک کشتی میں آ گئے. کشتی اب خواہ وہ ایک بڑا بحری جہاز بھی ہو، ایک شپ ہو، تب بھی وہ ایک چھوٹی ہی جگہ ہے نا، وہ جس میں سارے جانور اور سارے ساز و سامان کے ساتھ جو ہے وہ لوگ جمع اس میں بچا لیے گئے. بس اتنے لوگ تھے جو ایمان لائے. اور یہ کہ باقی کے ساتھ کیا ہوا؟ فَأَغْرَقْنَاهُمْ اجمعین کہنے میں سب کے سب، ان سب کے سب میں کون کون شامل ہے؟ نوح علیہ السلام کی بیوی، ان کا بیٹا تک بھی. اب وہ قوم کا انجام یہاں اصل میں وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت کا احساس دلانے کے لیے اپنے نیک بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے اس کے لیے بتایا گیا کہ اللہ نے بچا لیا نوح علیہ السلام کو، ان کے حال کو، اور باقی کو غرق کر دیا. سب کچھ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، ایک ہی حلے میں سب کا خاتمہ کر دے اللہ تعالیٰ چاہے تو. لیکن وہ اسی وقت ہوتا ہے جب ان پہ حجت پوری کر دی جائے، ان پہ پوری کوشش کر لی جائے، انہیں پیغام پہنچا دیا جائے، اور پھر بھی جب وہ انکار کرتے رہے پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی. اچھا، اب شروع ہو رہا ہے تذکرہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78 ہم شروع کر رہے ہیں. وَدَاؤُدَ، اور داؤد و سلیمان اور سلیمان، اذ جب، یحکمانی تثنیہ دو کی جمع، دو کا تذکرہ آ رہا ہے نا، دو انبیاء کا ایک ساتھ، کہ جب یحکمانی یعنی فیصلہ کر رہے تھے، فی الحرثی کہ کھیت کے بارے میں، اذ جب، نفشت جب چر گئیں، فی ہی اس میں، غنم القومی ایک قوم کی بکریاں. نفشہ جو ہے وہ پھیلنے کے معنی ہوتے ہیں اصل میں نا. منفوش کا لفظ ہم سمجھتے ہیں سورہ القاریہ میں بھی جیسا آتا ہے یا دوسری صورتوں میں بھی آتا ہے، کل اہن المنفوش کہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھن کی ہوئی اون ہو. نفشہ اگر اصل میں کہتے ہیں جیسے بھیڑ بکریاں پھیل جائیں کھیت میں یا کسی جگہ پھیل جائیں تو اس کے لیے اصل میں ہوتا. تو یہاں پہ وہ آ رہا ہے اذ نفشت فیہ غنم القوم کہ وہ پھیل گئیں بکریاں کسی قوم کی کھیت میں. اب کھیت میں بکریاں پھیل جائیں تو کیا کریں گی؟ سارا کا سارا کھا جائیں گی، اس کو پورا برباد کر دیں گی. تو وہی وہاں پہ ہوا. اور کہا جا رہا ہے وَكُنَّا، اور ہم تھے، لِحُکْمِهِمْ ان کے فیصلے کے وقت، شاہدین گواہ، ہم موجود تھے اس وقت، وہیں جیسے موجود ہوں. ساتھ ہی ویسے دوسری آیت بھی پڑھنا پڑے گا میں نے پورا واقعہ سمجھنے کے لیے. فَفَهَّمْنَاهَا، پس فَهَّمْنَاهَا کیا ہے؟ فہم دیا، سمجھ دی. ہم نے اس فَفَهَّمْنَاهَا اس کا فیصلہ دیا، اس کا فہم دیا، یعنی جو مقدمہ چل رہا تھا، جو بات ہو رہی تھی، جو فیصلہ ہو رہا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے ہاں کا، کہ اس کا فہم دیا ہم نے سلیمان کو. وَكُلًّا، اور سب کو، کلن کا لفظ یاد ہوگا، جن کی بات ہو رہی ہے ان سب کے لیے کل کا آتا. تو یہاں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ وَكُلًّا دونوں کو، آتینا دیا ہم نے، حکما و علما، حکم اور علم ابھی ہم نے معنی سمجھے. وسخرنا، اور مسخر کیا ہم نے، مع داؤد کے ساتھ، الجبال پہاڑ، یسبحنا تسبیح کرتے تھے، والطیر اور پرندے، وکنا فاعلین اور ہم تھے کرنے والے، اور یہ کرنے والے ہم تھے. اب یہاں پہ جو شروع جو ہو رہا ہے تذکرہ داؤد اور سلیمان کا، پیچھے ہم سمجھ رہے تھے نا کہ کس طرح تاریخی ترتیب سے
بات چل رہی تھی، ایک کے اوپر ایک کی بات آ رہی تھی۔ اب یہاں ایک اور ترتیب سے بات شروع ہو رہی ہے۔ انبیاء کرام کا تذکرہ چل رہا ہے، سورہ انبیاء ہی ہے اس کا نام، لیکن یہاں اب صفاتی ترتیب کے لحاظ سے چل رہا ہے کہ جو اپنی صفات اور کردار کے اعتبار سے پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ اب اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا کہ وہ کس طرح جیسے اپنے بادشاہی اور درویشی کی جیسے امتزاج کی بہترین مثال تھے نا۔ ایک طرف بادشاہ ہیں، اتنی طاقتیں ہیں، اتنی صلاحیتیں ہیں، کیسی یونیک اللہ تعالیٰ نے انہیں پاورز دی ہوئی تھیں، اور اس کے ساتھ اتنی درویش تھے، اتنی اللہ والے تھے، اتنی اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی شوکت بھی عطا فرمائی، لیکن وہ اس کے فتنوں میں مبتلا ہونے کے بجائے، حالانکہ سوچیں پاور کیسے انسان کو فوراً ہی سر کو بہکا دیتی ہے نا، کچھ غلط ہی کام کرنے لگتا ہے انسان فوراً، لیکن اللہ تعالیٰ نے نمونہ رکھا، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کیا ان انبیاء کرام نے۔ اللہ نے انہیں ساری شوکت دی اور سب کچھ عطا کیا، طاقت عطا کی، انہیں بادشاہ انہیں بنایا، لیکن وہ فتنوں میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ مسلسل اللہ کے شکر گزار رہے۔ اپنی تمام صلاحیتیں، اللہ کی جو نعمتیں انہیں ملی تھی، سارے وسائل، سارے ذرائع، انہوں نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہی صرف کیے۔ اور اس کے بعد پھر دوسرے انبیاء کا تذکرہ آتا ہے، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور ذوالکفل کا، جو ان کا صبر نمونہ ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے امتحانوں میں ڈالا، ہر امتحان میں اسے ثابت قدم رہے۔ پھر حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت مریم کا ذکر کہ کیسے ان کے لیے بھی حالات بہت ہی مایوس کن ہوئے، انتہائی تاریک حالات ہو گئے، لیکن وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتے۔ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور اپنی رحمت خاص سے بالکل ناممکن چیزوں کو ان کے لیے ممکن بنا دیا۔ تو سارے تذکرے ابھی آگے آ رہے ہیں، لیکن اب یہاں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ابھی پڑھتے ہیں۔ اب داؤد علیہ السلام کا ویسے نام ہی ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، اور ابھی آگے اور بھی ویسے واقعات کہیں آئیں گے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں آتا ہے نا، جہاں پہ طالوت جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا، اور وہ جو جالوت جو اس وقت کے بنی اسرائیل کو مغلوب کرنے والے جو قوم تھی، اس سے مقابلے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مار دیا تھا، تو اس وہیں سے ان کا عروج شروع ہوا، اور پھر طالوت کے بعد وہ پھر کی جگہ وہ بادشاہ بنے۔ اب یہاں پہ ایک خاص واقعے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ سلیمان علیہ السلام بھی ہے۔ شاید روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس وقت بہت بڑی عمر کے نہیں ہیں، ویسے ان کے بیٹے ہی ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت وہاں موجود ہیں جب مقدمہ ہو رہا ہے۔ اب یہ مقدمہ کیا تھا پورا، یہاں پہ بس یہ بات آ رہی ہے نا جو ہم نے ابھی پڑھی کہ ایک کھیت کا مقدمہ چل رہا ہے جس میں بکریاں پھیل گئی تھیں، بس اتنی بات ہے قرآن میں۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ بائبل میں بھی نہیں ملتی۔ فیصلہ کیا کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت سلیمان نے کو اللہ نے کیا فہم دیا، اس کی بھی کوئی تفصیل نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے، اس لیے جو محتاط مفسرین ہیں وہ تفصیلات بیان نہیں کرتے۔ اب لیکن یہ کچھ نے بیان بھی کی، جیسے کسی کی بکریاں کسی کے کھیت میں پھیل گئیں، تو داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ یہ واللہ عالم کہ بکریاں اس کو دے دی جائیں، جس کا کھیت خراب ہو اسے وہ لوگ اس کو بکریاں دے دیں۔ لیکن یہاں پہ جس طرح آ رہا ہے کہ فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، کہ ہم نے سلیمان کو فہم دیا، سلیمان کو ہم نے سکھا دیا، سمجھا دیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا سلیمان علیہ السلام نے جو بات کہی وہ یہ کہ بجائے بکریاں دے دینے کے اس کو بکریاں اتنے دن کے لیے دی جائیں جتنے دن میں وہ کھیت کو صحیح کر دے، جس کی بکریوں نے کھیت کو برباد کیا، اتنے دن وہ بکریوں سے فائدہ اٹھائے اور اتنی دیر یہ کھیت بنائے اور پھر اس کو واپس مل جائے، واللہ عالم۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو قرآن میں جو بات بیان نہیں ہوئی وہ ظاہر ہے کچھ جو بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے، واقعہ کیا تھا کیا نہیں تھا۔ اصل جو چیز یہاں پہ ہمیں آیات سے سمجھ میں آ رہی، ایک تو ایک بات دیکھیں کس طرح جو کہا جا رہا ہے کہ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم تھے اس فیصلے کے وقت شاہدین، گواہ تھے۔ یہ بات سوچیں کتنی وہ ہے اہم
اللہ تعالیٰ جو اتنے جیسے پوری کائنات کا مالک، اس کے بلین اور بلین نہیں ٹریلین ٹریلین جو اسٹارس اور کیا گلیکسیز ہوں، ان سب کے انتظامات کو وہ چلانے والا، اتنی باریک بینی سے ایک ایک چیز کی نگرانی کرنے والا، ایک ایٹم کے بھی پارٹ کیا ہیں، ایک سیل کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی دنیا، ان سب کا وہ جاننے والا، اور وہ جو ہے اس وقت بھی موجود ہے، وہ ایک فیصلہ وہاں پہ ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے، شاہدین ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں، آتا ہے بالکل اسی طرح جیسے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں، غار ثور میں تھے، اس واقعے کا بھی ذکر کس طرح آتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا کہ ثانیت نئنی اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دو میں کا ایک تھا غار میں، اذ یقول لصاحبہ، وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہیں کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ساری نگرانی کر رہا ہے، تو موجود ہی ہے وہ اس وقت نا ہمارے ساتھ ہی، تو بالکل اسی طرح وہاں بھی موجود تھے۔ اس طرح ہی اگر سوچے انسان تو جب بھی کوئی معاملے ہو رہے ہوں، کسی کے ساتھ مقدمے چل رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، کتنی اس سے تقوی کی ضرورت ہے، کیسا ڈرنے کی ضرورت ہے، کوئی جو جھوٹ بول رہا ہو، کوئی جو ایک سچ کو چھپا رہا ہو، وہ سب اس کو معلوم ہے، وہ سب اس کے لیے وہ حساب لے سکتا ہے، وہ بھی احساس جیسے دلایا جا رہا ہے نا۔ اور پھر یہ بات کہنا کہ ہم نے سکھایا سلیمان کو، ہم نے اسے سمجھا دیا، سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اگرچہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اتنے بڑے درجے پہ فائز ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی انہیں طاقتیں اور قابلیتیں عطا ہوئیں، اور خاص طور پہ حضرت داؤد اور سلیمان کا ہمیں پتہ ہے کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے انہیں قابلیتیں دی، لیکن اس کے باوجود وہ ہوتے انسان ہی ہیں۔ اب اس مقدمے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی رہنمائی وحی سے نہیں کی گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اور انہوں نے بہتر فیصلہ دے دیا، حالانکہ داؤد علیہ السلام بھی نبی تھے۔ اور پھر یہ بھی کہ کسی بھی انسان کی جیسے سمجھ اور دانائی اس کی اپنی نہیں ہوتی نا، اللہ تعالیٰ اس سے عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان نے اگر بتایا تو یہ نہیں کہ کوئی ان کا کمال تھا، ہم نے سکھایا، صافت کہا جاتا پاپا ہم نہ، ہم نے اسے سکھایا، اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے، فہم دیتا ہے، پھر بندے کا امتحان ہے کہ وہ ان نعمتوں کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے بہترین مثال دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کا یہاں پہ تذکرہ کیا، اور بھی کئی باتیں اسے سمجھ میں آتی ہیں اسی بات سے۔ ایک تو بات سمجھ میں آ رہی کہ کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی چھوٹے کی بات بڑے سے زیادہ بہتر بھی ہو سکتے ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا اسوہ بھی ہمارے لیے جیسے بڑا مثالی ہے یہاں پہ، کہ انہوں نے حضرت سلیمان کو خاموش نہیں کروایا، نہ ان کی رائے کو نظر انداز کیا کہ یہ تو بچہ ہے، یہ بات کہہ رہا ہے، جو بات میں کر چکا ہوں، کس طرح ایک عام انسان ہو تو کیسے انافع مسئلہ بن جائے نا۔ لیکن اتنے بڑے عہدے پہ فائز ہوتے ہوئے داؤد علیہ السلام ہمبل ہے، بالکل ایک فیصلہ جو وہ کر چکے اس سے زیادہ صحیح سامنے آتا ہے، ایک بچے کے زبان سے کے سامنے آ رہا ہے، وہ فوراً اسے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ بھی کتنے ویسے دلچسپی سمجھ میں آتی کہ ہمارے جیسے مشرقی معاشرے میں ہی نہیں بلکہ یہاں بھی کچھ عرصے پہلے تک بھی بچوں کو جو ایتھکس سکھائے جاتے تھے، آداب سکھائے جاتے تھے، ان میں یہ بھی تھا کہ جب تک پوچھا نہیں جائے بولو نہیں، خود سے نہیں آگے بڑھ کے بولے۔ ہمارے پاس تو محاورے بھی اس طرح کے ہیں، جیسے خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، کہ بڑوں کی غلطی کو پکڑنا خود ایک غلطی ہے۔ تو لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف فرمائی، انہوں نے جو بات سمجھ میں آئی آگے بڑھ کے کہہ دی، بتا دی، بلکہ اسے اپنی دین اور اپنے خاص انعام کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کو وہ سکھایا، لیکن وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، کلن دونوں کو دی، ہم نے دونوں کو حکم اور علم دیا۔ اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ داؤد علیہ السلام کا کوئی مرتبہ نیچے ہو گیا ہو، بلکہ اصل بات یہ کہ دونوں ہی کو اللہ تعالیٰ نے حکم و علم دیا تھا۔ حکم اور علم ویسے تو دونوں ہی نبوت دونوں کو بھی ملی، جو حکم اور علم کا بھی مفہوم ہم نے سمجھا، اس کے علاوہ معنوں کے لحاظ سے بھی سمجھے، حکمت اللہ نے دی، اللہ کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا،
وہ دونوں کے حکم و علم سے نوازا تھا۔ یہ بھی بات اس سے سمجھ میں آتی کہ ایک دفعہ کسی چھوٹے نے کوئی صحیح فیصلہ صحیح بات کی ہو تو یہ بات نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے طے ہو جائے کہ بس وہی بہترین فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ سلیمان علیہ السلام ہی بس بہتر فیصلہ کرنے والے تھے، بلکہ اس وقت ہم نے انہیں صحیح بات سمجھا دی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا مرتبہ کچھ کم نہیں ہوا اس کی وجہ سے۔ یہ بھی ہے کہ عام طور پہ بھی اولاد عقل مند ہے تو یہ نہیں کہ اب وہ ماں باپ کو پٹ ڈاؤن ہی کر دے، کا اپنا مرتبہ اپنی جگہ ہی رہے گا ہی ہمیشہ نا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اب اور کمالات کا بھی تذکرہ آگے آتا ہے کہ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ، کہ ہم نے مسخر کیا اس کے لیے داؤد کے لیے جبال کو، پہاڑ کو، کہ یسبحنا، کہ وہ تسبیح کرتے تھے، والطیر، اور پرندے بھی۔ ایک طرف ان کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا کی، اپنی رعایا کے ساتھ وہ پورے اخلاص اور کوشش سے امن اور عدل قائم کر رہے تھے۔ دوسری طرف اللہ سے تعلق کا یہ حال تھا کہ پہاڑوں میں نکل جاتے، ان کی حمد اور تسبیح کے نغموں سے پہاڑ گونج اٹھتے، پرندے ٹھہر جاتے، ان کا ساتھ دیتے۔ اب پہاڑوں سے ویسے تو بعض گشت کی طرح بھی سنائی دے سکتا ہے، لیکن پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کرنے میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہی ہے کئی جگہ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 44 ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ ہر چیز کر رہی ہے، بس تمہیں نہیں سمجھ میں آتی۔ بالکل اسی طرح کی آیت سورہ نور میں بھی ہے کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ الصَّافَّاتِ، تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، اور والطَّيْرُ الصَّافَّاتِ، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے صلات، ان کی تسبیح، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور سورہ صاد میں بھی آتا ہے، سورہ صاد میں خاص طور پہ ان کا تذکرہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا ہی، کہ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ ہے وہاں پہ، کہ ہم نے سخر کیا پہاڑوں کو اس کے ساتھ۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ وہ بھی داؤد علیہ السلام کا کوئی اپنا کمال نہیں ہے کہ وہ پہاڑوں کو حکم دینا ہو میرے ساتھ گاؤ اور وہ گائیں، اللہ نے مسخر کیا پہاڑوں کو ان کے ساتھ، اور وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اللہ نے ہر شے مسخر کی ہے ویسے تو انسانوں کے لیے، لیکن وہ ان کے لیے خاص طور پہ یہ کام وہ کرتے تھے، ان کے ساتھ وہ تسبیح پڑھتے تھے۔ یسبحن بالعشی والاشراق، صبح شام، اور پرندے جمع ہو جاتے، والطیر محشورہ کل لہ اواب، سب کے سب اللہ کی طرف رجوع ہو کے تسبیح کر رہے ہوتے تھے۔ اب یہ جس طرح سے مسخر ان کے لیے ہونے کی بات ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ انبیاء کرام ہوں، اولیاء اللہ ہوں، کوئی بھی دنیا کی بڑی بڑی ایجادات اور کارنامے انجام دینے والے ہوں، سب کا کریڈٹ اصل تو اللہ رب العالمین کے لیے ہے نا۔ فاعل حقیقی، ہر کام انجام دینے والا بس وہی ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایک اور بھی آیت ہے، لیکن اب ظاہر بہت دیر ہو رہی ہے تو انشاءاللہ ہم اگلی آیت بھی پڑھتے ہیں اور آگے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔